السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، لوگوں نے ان کے اوپر اتنے الزام معاذ اللہ لگا دیے ہیں، جھوٹی کہانیاں قصے بنا بنا کر۔ آج ہم آپ کو ایسا قصہ سنائیں گے الیاس قادری کی زبانی، جن کا یہ کہنا یہ ہے کہ اگر کسی مرید کی شلوار کھل جائے، سطر کھل جائے، یعنی شلوار ڈگ پہ، تو پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جلدی نال وہ شلوار بن دیندے ہیں، یعنی سطر ڈانپ دیتے ہیں۔ تو ناظرین یقین مانیے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی بلی سے کہے یہ اونٹ ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آئیے ناظرین ہم انہی کی زبانی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ توجہ نہیں ہوگی آپ کی۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں۔ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا، تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخنی رکھی ہوئی تھی، تو کو کتے پہنچ دے جائے تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا، بیچارے کو مطلب غلطی ہوگی، انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے اچھا، اور یہ اسی سے لیا نا، بڑی کتاب ہے بہجت الاسرار، بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامات کا، اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے۔ اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی سی، میں کہ یار وہ پہلی ہی لوٹے تھے مار دیندے، مسئلہ ہی حال ہے، بندہ بچ جاتا۔ جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبدالقادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، بالکل اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا۔ مزید میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں گا۔ تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کے اوپر، آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبدالقادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے، تو وہ آگے۔ ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے، ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے، وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے۔ یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے،
جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بن جائیے. شہنشاہ ولایت میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. آپ کا بابا یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین کو نہ لے جاؤں، تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا تکبر ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے. شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف اور کئی بزرگوں کی طرف انہوں نے منسوب کیا. ہم بزرگوں کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں تو اپنی بزرگی کی خیر منا لیں. یہ دعویٰ تو اللہ کے نبی نے نہیں کبھی کیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا. حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی. ان کو سینٹرڈ کر کے ہمیں بتائی گئی یہ بات. اب یہ جو بزرگ کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں بیعت ہوں جنت میں لے جائیں گے، جنت، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ تو یہ منسوب ہے کہ جی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہمارے قادری سلسلے میں بیعت ہوگا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک موت کے وقت وہ کلمہ نہ پڑھ لے. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. کتنی عظیم خوشخبری. یہ نبی علیہ السلام نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا. ان سے بڑھ کے کون تھا؟ تو یہ بزرگوں کے ساتھ، اور اس کے اوپر کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھا کتنے پہنچے بزرگ ہیں. یہ تکبر نہیں ہے، یہ اصل تکبر ہے. کوئی شخص انکلوڈنگ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی آخرت کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے، سوائے اللہ کی وحی سے جو اللہ نے نبی کے اوپر بھیجی یا ان کے ذریعے صحابہ اور اہل بیت کو خوشخبریاں دی. باقی تو ہماری اسیسمنٹ ہی ہے نا صرف کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا. وثوق سے تو آپ نہیں کہہ سکتے. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کھینچے گا میں اسے ضرور آگ میں داخل کروں گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. جی ناظرین، آپ نے سن لیا. میں سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس اگر یہ قصے کہانیاں نہ ہوں تو ان کی کہانی ویسے ہی ختم ہو جائے. ان کا جو ہے فرقہ وہ صرف قصوں کہانیوں پہ چلتا ہے. کہیں الیاس قادری ان کے پاپا کی یعنی ان کے ابا کی چار پہی اڑنے لگ پڑتی ہے ہواؤں میں، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے. تو کہیں آپ دیکھیں گے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کے اوپر یہ یارویں تو دلاتے ہیں، لیکن شاید یہ اس یارویں والے پیر کا کہنا نہیں مانتے. ان کی گنیات الطالبین کا مطالعہ کریں. انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آمین بالجہر کو وہ مانتے تھے. تو ناظرین، بس کھانے پینے کی طرف دھیان ہے ان کا. کھانے پینے کے لیے پیر صاحب کو مانتے ہیں، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ نماز پڑھے پھر نہیں وہ مانتے. استغفر اللہ. ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ سمجھ عطا فرمائے. اب معاذ اللہ اتنی بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں جی سطر کھول جائے تو وہ بھی ڈانپ دے. یقین مانیے کتنے دکھ کی بات ہے. یہ ولیوں کے اوپر اولیاء کے اوپر بہتان نہیں، الزام نہیں تو کیا ہے. کل قیامت والے دن رب العالمین جب اکٹھا کرے گا تو پوچھا جائے گا. ان اولیاء سے سورۃ الفاتر کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا. پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو یہ کام کے لیے یہ قصے کہانیاں بیان کرنے کے لیے کہا تھا یا آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہماری قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے، یا یہ پوچھا جائے گا آپ نے کہا تھا کہ ہمارے سے آ کے مدد مانگے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس دن یکفرون بشرککم، اس شرک کا انکار کر دیں گے. ولا ینبئک مثل خبیر. پتہ ہی نہیں ہونا اس دن. یقین مانیے یہ جو اللہ کے ولی ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ تو انکار کر دیں گے، پھر انہاں دا کی بنے گا. بس مین چیز ہے عوام الناس قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. اصل میں پڑھنے کی دور کی بات ہے، ان کے مولوی پڑھنے ہی نہیں دیتے. کہتے تسی گمراہ ہو جاؤ گے، تسی کلے نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف یہ اپنی عوام الناس کو آنے نہیں دیتے اور وہ بھی آنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ ہدایت کن کو دیتے ہیں؟ ہم کہتے تو ہیں نا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، شرط یہ ہے کہ اگر ان کے مولوی ان کو نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی تلقین کریں گے، اب کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ تو جب نماز کے اندر سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے سب سے بڑی دعا۔ یہ تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے نہیں دیتے، وہ اہدنا الصراط المستقیم کیسے پڑھیں گے؟ نہ عوام یہ آیت پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، نہ ان کو ہدایت آئے۔ یعنی کہ دعا تو یہ ہے لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنے نہیں دیتے نماز کے اندر۔ یہاں پہ ناظرین ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔